پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شعلہ صاحبہ ذرا اس طرف آئیے گا کہ جب ملک کا وزیر اعظم اپنی کنسٹیچوئنسی میں جا کے لوگوں سے سرائیکی زبان میں بات کرتا ہے اور اس پروسیس کا جس کا انور بیگ صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کو بالائے طاق رکھ کے اسمبلی کے اندر قرارداد لائی جاتی ہے پنجاب کے اندر صوبہ بنانے کی، تو پھر سڑکوں کے اوپر تو لوگ اس کا اظہار کریں گے. اگر پروسیس کو بالائے طاق رکھیں گے سیاسی قوتیں تو لوگوں کے لیے تو شے کا سامان موجود ہے سارے نظام میں. دیکھیے طلعت، جہاں تک سرائیکی صوبے کی بات ہے تو سرائیکی صوبے کی ڈیمانڈ کوئی لسان کی بنیاد پر نہیں ہے. سرائیکی صوبے کی ڈیمانڈ جو ہے ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتی ہوں، اور کچھ لوگ بغیر تیاری کیے پروگرام میں آ جاتے ہیں، اور ایک صاحب نے مجھ سے کہا بھی کہ پتہ نہیں کون سے علاقے کا نام لینے ہیں. دیکھیے رقبے کے لحاظ سے اگر ایک کوٹ سبزل جو کہ اباڑوں کے بعد ہے اس کے بندے کو مسئلہ ہو تو اس کو لاہور جانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور وہاں کے ایڈمنسٹریشن کا پرابلم ہے. سرائیکی کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک سب ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ تھی. اور جہاں تک قرارداد کی بات ہے، ایم کیو ایم لے کے آئی قرارداد تو کوئی بھی لا سکتا ہے نا کسی بھی اس پہ، لیکن ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آئین کو وائلیٹ کر کے بنائیں گے. آئین میں جو طریقہ ہے ہم چاہتے ہیں اسی سے بنائی جائے. ہاں البتہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبوں کے نام پہ شرارت کر رہی ہے یا دھول اڑا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھاولپور صوبہ، تو بھاولپور صوبے کا تو مطلب ہے کہ بھاولپور پلس رحیم یار خان. اس کے بعد تو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوٹ سبزل بکھر ڈسٹرکٹ میاں والی ڈی جی خان اور کا جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ملتان کے ساتھ سرائیکی صوبہ بنائیں. تو اگر یہ اس طرح نہیں چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ پھر تو یہ اس طرح بنائیں گے کہ گجرانوالا گجرات جیلوں کو بھی صوبہ بنا دیں، ناروال سیالکوٹ اور وزیر آباد کو بھی صوبہ بنا دیں، گجرانوالا فیصل آباد کو صوبہ بنا دیں، سمندری اور شیخو پورہ کو صوبہ بنا دیں. تو دیکھیے صوبے ہوا میں نہیں بنتے. صوبے جو ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہوگا. تو جو ہم سرائیکی صوبے کی بات کرتے ہیں وہ ہم زبان کی بنیاد پہ نہیں کرتے. شعلہ صاحب اگر گزارش کر لوں ایک سوال کی صورت میں، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سلپری سلوپ. ایک مرتبہ آپ جب اس ڈھلان پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو روک نہیں سکتے ہیں. اسی وجہ سے قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے. اگر پنجاب کے اندر 3 یا 4 یا 2 یا جس بنیاد پر بھی آپ نے صوبے بنانے ہیں تو دوسرے صوبے کے اندر یہ ڈیبیٹ آپ روک نہیں سکتے ہیں. آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی آواز گزارش سنیں. سوال مکمل پھر سومرو صاحب کو بھی لانا مجھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے اندر ڈیبیٹ جو ہے وہ اچھی ڈیبیٹ ہے اور سندھ کے اندر جو ڈیبیٹ جو ہے وہ مناسب ڈیبیٹ نہیں ہے. پھر یہ آرگومنٹ چلتا نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو اچھی ڈیبیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرائیکی بیلٹ کی آواز ہے، وہاں کے ریپرزنٹیٹیوز کی آواز ہے. سندھ میں یہ اسٹیک ہولڈر کی آواز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں جو آواز لگا رہے ہیں مہاجر صوبہ، تو یہ ڈکلیریشن ان کا یہ ہے کہ اردو بولنے والے مہاجر ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پاکستان بنایا کس نے تھا؟ پاکستان اقلیتی لوگوں نے بنایا تھا، بنگال نے اور سندھ نے. سب سے پہلے یہاں سے آواز ہوئی تھی. اور جو قرارداد پاکستان ہے وہ تو 1940 میں آئی، لیکن اس سے پہلے یہ 1938 میں آئی تھی. اور میریٹ ہوٹل کے سامنے جو قصر ناز ہے اس میں یہ عبداللہ ہارون صاحب کی تھی سب سے پہلے. اور یہ اس کی بنیاد جو تھی وہ پیمفلیٹ تھا جو چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور کے اوپر دیا تھا. تو یہ میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں کہ مہاجر ڈکلیریشن کس کا ہے. وہاں سے تو جو ہے ہریانہ سے بھی لوگ آئے تھے، راجستھان سے بھی لوگ آئے تھے، پنجاب سے بھی آئے تھے جو ہے گجرات سے بھی آئے تھے، ممبئی سے بھی آئے تھے. تو یہ سب تو اردو زبان نہیں بولتے نا. یہاں پہ ڈکلیریشن یہ ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اردو زبان بولے. اور میں ایک اور سوال پوچھتی ہوں، غلط میں ایک اور سوال پوچھتی ہوں پلیز، کیا یہ ہجرت کر کے آئے ہیں یا ترک وطن کر کے آئے ہیں؟ میرے آبا و اجداد ترک وطن کر کے آئے تھے، انہیں واپس نہیں جانا. جب انہیں واپس نہیں جانا تو مہاجر نہیں تھے. دیکھیں آپ شعلہ صاحبہ، آپ جس صوبے موجود ہیں، جس اسمبلی کی آپ ڈیپٹی سپیکر ہیں، جس پارٹی کی آپ نمائندہ ہیں،
اس کی حکومت ہے سندھ کے اندر. یہ ان سوالوں کا جواب تو آپ کو دینا ہے. بال سومرو صاحب سے میں یہ سوال جو نعرہ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو مہاجر، وہ ڈکلریشن دیتے ہیں کہ اردو بولنے والے تھے. تو بھائی راجستھان سے، ہریانہ سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگال سے اور پنجاب کے لوگوں نے تو ظلم سہا ہے، جو ہجرت کر کے، جو وہاں سے ترک وطن کر کے آئے تھے. اور ان میں سے وہ جنریشن موسٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. میرے نانا، میرے دادا، میرے والد صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی. گلوٹین ہے. مجھے روکنا پڑے گا آپ کو یہاں پر. سومرو صاحب، آپ نے کہا موجودہ حکومت سندھ کی اس کے اندر ملوث ہے. اس الزام کی بنیاد کیا ہے؟ طلعت بھائی، اس الزام کی بنیاد یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو سندھ سے محبت ہے تو یہ 200-300 یا 500 لوگ جو ریڈ زون میں آ کر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کراچی مہاجر صوبے کے لیے، ان کو اجازت ہے، اور ان کو جوس بھی پلاتے ہیں اور ان کو پولیس کا پروٹوکول بھی دیتے ہیں. اور ہم جو سندھ کے اصل باشندے ہیں، جو سندھ کے 5000 سالوں سے سندھ میں رہ رہے ہیں، تو ہم جو ان کے خلاف اپنی ریلی نکالنے کا جو اعلان کیا ہے، تو کل انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو روکیں گے. یہ اس کا پہلا سبب یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 4 سالوں سے لوگوں کو ڈبویا ہے، ان کو بے روزگار کیا ہے، لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، لوگوں کو مہنگائی میں ڈبو دیا گیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اور اب یہ نسلی فسادات کرا کے یہ اگلی الیکشن کے لیے یہ NPM سے مل کر دونوں پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں کہ یہاں پر اگلی الیکشن میں ہم پھر ہیرو بن کر جائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھیں ہم آپ کے اصل جو ہے ہیرو ہم ہیں. یہ ان کی ایک پالیسی ہے. اچھا، یہ پالیسی اور سازش کا حصہ ہے. اب بریک کے بعد اگر آپ آ جائیں تو شیلا صاحبہ، مجھے آپ کو اپنے برابر میں نشست دینی ہوگی کیونکہ آپ جواب سے زیادہ سوال کر رہی ہیں اور بڑا یہ اچھا موقع ہوگا، کو ہوسٹ کر لیں گے. ذرا مجھے بریک میں جانا ہے. سوال ان سے کر رہی تھی.